کاغذ چشمہ کر دیا اور اس کو رول کر دیا. اب آپ نے دوسرے کو لکھا، وہ پورا ہو گیا، پھر اس کو اور رول کر دیا، تیسرا لگا. وہ رول بنتے تھے، اسکرولز بھی کہلاتے ہیں. تو یہ اسکرولز، یہ آسمان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. جیسے اس زمانے کی کتابیں ہوتی تھیں کہ اسکرولز کی صورت میں ہوتی تھیں، اس طریقے سے ہم آسمانوں کو لپیٹتے ہیں. یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی. ایک ہستی ہے البتہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ ہستی اس کائنات کی خالق ہے. اس کی جہاں تک ذات کا تعلق ہے، یہ ہمارے فہم سے، ہمارے عقل سے، ہمارے تخیل سے، ہمارے تصور سے، ہمارے وہم سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. اس کے بارے میں علم یہی ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کو ہم نہیں جان سکتے، بیانڈ اور لمٹس. اس کے بارے میں ساری معرفت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اس کی اسماء و صفات سے ہوتی ہے. شاید آپ میں سے اکثر کو، مجھے امید ہے یاد ہو، بچپن میں اگر یاد کرائے ہوں گے والدین نے، ایمان مجمل، ایمان مفصل. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ اسماء و صفات باری تعالیٰ کا علم ہے. اس میں بھی لمیٹیشن ہے. اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. کیا اس کی اس طرح کی کوئی آنکھ ہے؟ کیا وہ بھی دیکھنے کے لیے روشنی کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے ہاں تو ایسے حیوانات موجود ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں. تو اللہ کا دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، سنتا ہے. کیسے سنتا ہے؟ کیا ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے اسے بھی؟ اس کا بھی کوئی کان ہے جس سے آ کر ٹکرائے وہ؟ کچھ پتہ نہیں. اسی طرح اس کا کوانٹیٹیو پہلو، اللہ ہر شے پر قدیر ہے. کتنا قادر ہے ہم کیا تصور کریں گے؟ ہمارا تو تصور بڑا محدود ہے. یوں سمجھیے کہ ہمارے دماغ کی مثال اس سنار کی جو ترازو ہوتی ہے، تولے ماشے یہی تو لیں گے نا. اس پر ٹنوں تو نہیں تول سکتا، سریا لا کر آپ اس پر تولنا چاہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا بھی وہ کتنا قدیر ہے، کتنا بصیر ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے. لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے بارے میں ہماری معلومات بہت محدود ہے. بس یہ ہے، ایک بڑا پیارا شعر ہے، دور بینان بارگاہ الست جز پہ این برداند کے ہست. ہست یہ بارگاہ الست جو ہے، یہ جو ہم عہد کر کے آئے تھے اللہ سے، الست بربکم قالوا بلی. تو بارگاہ الست، اللہ کی بارگاہ، جو لوگ اس بارگاہ میں دور تک دیکھ سکتے ہیں وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہتے کہ بس یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہے، لیکن کیا ہے، کیسا ہے، کتنا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسا اس کا چہرہ ہے. حالانکہ قرآن میں لفظ آیا چہرہ. کیسے اس کے ہاتھ ہے، قرآن میں لفظ آیا ہاتھ. ہم نہیں جانتے. دور بینان بارگاہ الست جو پئین برداند کے ہست. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں. دیکھیں کوئی دیوار ہے، بہت بڑی فصیل ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اسے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہوگی اتنی، کوئی 100 فٹ اونچی ہوگی. چلیے جہاں تک نظر آ رہی ہے اتنی لمبائی ہے. اس کے اوپر کوئی رنگ وغیرہ ہے وہ بھی نظر آ گیا. کوئی اندھا شخص ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ جا کے دیکھے گا، ٹٹولے گا، ہے بھائی فصیل تو ہے، وہ کتنی اونچی ہے اسے کیا پتا، وہ تو نہیں دیکھ سکتا. یہ وہ ہے کہ دور بینان بارگاہ الست جس پہ این برداند کی ہست ہے ضرور. یہ جو اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، سارے نام اچھے نام اسی کے ہیں. ارید اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. چاہے اللہ کہہ کر پکار لو، چاہے رحمان کہہ کر پکار لو.
جس کو بھی پکارو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، تمام اچھی صفات اسی کے اندر ہے، اور بتمام و کمال ہے۔ وعلیٰ کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، ہر چیز پر قادر، ہر چیز کا دیکھنے والا۔ پھر وہ تنہا ہے، تنہا، اپنی ذات میں تنہا، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، نہ صفات میں شریک ہے نہ اختیارات میں شریک ہے، وہ تنہا ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا کفو لہ۔ یہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے تصورات کا خلاصہ۔ اب آئیے دوسرا، ایمان بالآخرہ۔ اس اللہ نے جو اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اس میں اس کی تخلیق کا کلائمیکس انسان ہے۔ اس کی میں تفصیل ذرا بعد میں بیان کروں گا، ابھی یہ مضمون ختم ہو جائے۔ تخلیق کا کلائمیکس انسان، اس انسان کی یہ زندگی جو ہے، جسے ہم اپنے محدود مشاہدے کی وجہ سے سمجھ بیٹھتے ہیں 60 70 80 برس، کوئی بہت بوڑھا ہو گیا 90 برس 100 برس، کوئی 100 کراس کر گیا تو اخبار میں خبریں آ جائیں گی، بس نہیں، یہ انسان مسجود ملائک بنایا گیا۔ یہ کلائمیکس ہے اللہ کی تخلیق۔ اور ایک خاص بات نوٹ کیجئے، اللہ نے فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ دونوں ہاتھ کون سے ہیں؟ ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے، تو ابھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ اور یہ عالم و خلق یا اللہ کی ذات میں جمع ہے یا انسان کی ذات میں جمع ہے۔ باقی پوری کائنات میں یا کوئی شے ہے تو عالم خلق کی ہے، یا دوسری ہے تو عالم امر کی ہے، دونوں چیزیں جمع ہیں اللہ کی ذات میں اور انسان کی ذات میں۔ اسی لیے حدیث ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اور یہ حدیث ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بخاری اور مسلم دونوں میں اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اب اس سے اونچا مقام کیا ہوگا؟ کیا ایسی عظیم ہستی کی زندگی بس 40 50 60 70 80 برس؟ اس میں بھی کچھ حصہ تو بچپن کا گزر گیا، ابھی ہوش ہی نہیں، شعور ہی نہیں۔ بعد میں بھی 80 کے بعد ہو، 70 کے بعد ہو، تو انسان کے جو ہے حواس ٹھیک نہیں رہتی، بات ختم ہو جاتی، لیکن اللہ یعلم ما بعلم شیئا، علم ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، قرآن کیا بتاتا ہے؟ یہ بات وہ ہے جو افسوس ہے، صد افسوس، کہ آج بالکل ذہنوں سے خارج ہے۔ انسان کی زندگی بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، بہت طویل ہے۔ علامہ اقبال جو کہتے ہیں، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دماں ہر دم جمع ہے زندگی۔ چاہیے ایسے ہی بڑھ ہانک دی ہے انہوں نے؟ نہیں، یہ قرآن کا مطالعہ ہے۔ 5 زندگیاں ہیں انسان کی، جن میں سے 2 ان میں سے ڈورمنٹ ہے، سوتے ہوئے گزری ہیں، اور 3 ایکٹیو ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو عالم ارواح میں پیدا کیا گیا، صرف روحیں تھی، جسم نہیں تھا، اور یہی عالم امر ہے اصل میں۔ روح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے یہ روح میرے رب کا امر ہے، امر۔ اس کے بعد اسی امر کے دوران، اسی روحانی زندگی کے دوران عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلی۔ ساری ارواح، آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا، سب کی ارواح موجود تھی، میری، میرے والد کی، میرے دادا کی، پردادا کی، سگڑ دادا کی، آدم تک، اور میرے بیٹے کی اور پوتے کی اور پڑ پوتے کی، اور آخری انسان جو آئے گا دنیا میں اس تک، تمام انسانوں کی ارواح۔
الارواح جنود مجندہ، حدیث میں الفاظ ہے، لشکروں کے لشکر، تمام ارواح انسانیہ پیدا کر دی، لیکن جسم کسی کا نہیں تھا۔ ان سے عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، مالک، آقا، حاکم، پروردگار؟ سب یقیناً ہے اللہ، تو ہی ہمارا حاکم ہے، پروردگار ہے، عالم۔ پہلی زندگی یہ ہے، اس کے بعد سلا دیا گیا۔ نیند اور موت میں زیادہ فرق نہ سمجھیے، موت جو ہے وہ بھی ایک طرح کی نیند ہے، اور نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ چنانچہ جو دعا مسنون ہے، جب صبح آپ اٹھیں تو آپ کی زبان پر جو دعا آنی چاہیے، اگر آپ کو یاد ہو حضور کی دعا، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھے مردہ کر دیا تھا۔ نہیں مردہ ہوتا ہے انسان جب اس کا شعور ہی نہیں۔ تو یہ در ہے، اور موت جو اب آنے والی ہے، موت معدوم ہونے کا نام تو نہیں ہے، مردہ پڑا ہے، زندگی تو نہیں ہے، لیکن یہ کیا معدوم ہو گیا؟ معدوم ہے، موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے علم کے مطابق تو یہ ہے کہ ادھر سے ادھر منتقل ہونے کا نام ہے موت، ہم تو انتقال کہتے ہیں نا۔ بھائی آپ لاہور سے کراچی منتقل ہو گئے، اللہ خیر صلی اللہ، آپ ایک عالم سے دوسرے عالم کو منتقل ہو گئے، عالم دنیا سے عالم برزخ، عالم برزخ سے عالم آخرہ۔ تو پہلی زندگی عالم ارواح میں، جبکہ ہمارے پاس جسم نہیں تھے، پھر سلا دیا گیا، یہ دوسری زندگی ہے، لیکن یہ موت کی کیفیت یا نیند کی کیفیت ہے۔ پھر ہماری تیسری زندگی آئی ہے اس دنیا میں، رحم مادر میں، جب حیولہ بنا ہے اور 120 دن کا جنین ہو گیا، ایمبریو ہو گیا، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ یہ حدیث ہے حضور کی اور متفق علیہ روایت ہے۔ بدقسمتی سے جو چیزیں ہمارے مادی ذہن سے ٹکراتی ہیں ہم انہیں قبول نہیں کرتے۔ مادیت کا اتنا غلبہ ہے کہ جو چیز بظاہر اس مادی کیفیات اور مادی قوانین اور ضوابط کے تحت نہیں آتی، ہم ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ عالم ہی اور ہے، یہ عالم اور ہے۔ روح اس مادی عالم کی شے نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رحم مادر میں 40 دن وہ جو ایمبریو ہوتا ہے وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ یہ اس کی تیسری زندگی شروع ہو گئی ہے۔ یہ جس زندگی ہے، روح جمع جسم، یہ ہماری حیات دنیاوی ہے۔ روح جمع جسم، اور زندگی کون سی ہو گئی ہے؟ تیسری، عالم ارواح کی۔ پھر وہ کولڈ سٹوریج میں جہاں سلا دیے گئے، ڈمپ کر دیے گئے، پھر یہ دنیا کی زندگی 70-80 جو برس آنے ہیں، پھر موت آئی۔ چوتھی زندگی شروع ہو گئی، عالم برزخ۔ وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں۔ عذاب قبر ہم مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن میں ذکر نہیں ہے، غلط بات ہے، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے، اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی ہیں، حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے، حضور کو جو زندگی ہے عالم برزخ میں، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں، پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے۔ کیا زندگی ہوگی، ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ما لا عین رأت
ولا اذن سمعت ما خطر على قلب بشر. بہرحال پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی، پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہونے کا دن، اور اس سے ہمارا پانچواں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی. اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے. فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یہ پوری زندگی تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو دو موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے، پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے، اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے زندہ کیا. پھر جو ہماری موت آنے والی ہے میری اور آپ کی، ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا اس میں سے. یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک، مبدا و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اسے ایک امتحانی وقفہ بنایا گیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موتیں تخلیق کی ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. یہ امتحانی، اس کو بھی اقبال نے خوب کہا ہے، ملزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا، امتحان ہے. ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ. یہ حیات دنیاوی امتحان ہے. ملزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اعمال کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. ایمان بالآخرہ کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے لانا ضروری ہے. اب آئیے، میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا. یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ قرآن کی حکمت اور فلسفے کے لیے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے، ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں، امام راغب میں بہت بڑے مقام پر ہیں، اور ہیں بہت ہیں. کچھ صوفی مزاج صوفی ہے، فلسفی ہے. ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کی بات پر رکھی ہے. سقراط، اس کا شاگرد افلاطون، اس کا شاگرد ارسطو. ہمارے متکلمین، ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد. ہمارے صوفیہ اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس، افلاطونوس، ان کے شاگرد. لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خانی حکمت یونانیہ. تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے، یونانیوں کی میٹا فزکس، یونانیوں کی منطق. چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخواں. کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے، جو فلسفہ دیا گیا ہے، جو حقائق
بیان کیے گئے، کبھی ان پر توجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میری دلی آرزو ہوگی کہ آپ میں سے جو ذہین لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افرادی انفرادی سطح پر انقلاب برپا کرنے کا پروسیس ہے، 4 الفاظ ہیں اس میں ٹاپ پر آتا ہے حکمت۔ یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حکمہ یہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سب سے اونچی منزل ہے تعلیم حکمت۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر بات ہے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ فلسفہ اور حکمت کا ذوق ہو وہ اس معاملے میں آئیں، سوچیں، پڑھیں۔ میری یہ چند باتیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے چشم کشا ثابت ہو۔ وہ کتاب اس وقت میری جو ہے ایجاد و ابداع عالم، وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، موجود نہیں ہے، انشاءاللہ جلدی ہی پرنٹ کروا لیں گے دوبارہ۔ دیکھیے تخلیق کا مرحلہ اول عالم امر ہے، اللہ کا ایک حکم کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون۔ اس کن سے ایک نور پیدا ہوا ہے، ویری سٹل، لطیف، حرارت کوئی نہیں، خنک نور۔ یہ نور اللہ، یہ پہلی شے ہے جو پیدا ہوئی ہے۔ حکم ایک کن، یہ عالم امر ہے۔ اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ، تمام ملائکہ۔ ملائکہ کے بارے میں حدیث موجود ہے، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق الملائکہ من نور۔ یہ عالم امر ہے پہلے جو پیدا کیا گیا ہے، ایک نور، بسیط نور، لطیف نور۔ اس نور سے ارواح انسانیہ، انہی میں ایک روح محمدی بھی تھی نا، جس کو نور محمدی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ لفظ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نور محمدی، نور اس لیے کہ روح نورانی ہے، ملائکہ نورانی ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اچھا، اب اس تخلیق کا دوسرا مرحلہ آیا۔ یہ پہلی تخلیق جو میٹا فزیکل ورلڈ کی ہے، دوسری تخلیق ہے فزیکل ورلڈ۔ ایک اور امر کن، اور اس سے ایک بگ بینگ پیدا ہوا، یہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے۔ ارواح ہو، ملائکہ ہو، کچھ سائنس کے دائرے سے باہر، وہ عالم امر ہے۔ یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب، اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجئے۔ عالم امر میں اللہ کے کسی حکم کے تعمیل میں کوئی لمحہ صرف نہیں ہوتا، کن فیکون، کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ۔ یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، روح کو بھی کوئی وقت نہیں لگتا۔ یہ بیانڈ دس فزیکل ورلڈ ہے نا، تو میٹا فزیکل ورلڈ کا تعلق ہے ان کا، یہ عالم امر سے ہے۔ امر میں وقت نہیں لگے گا قطعاً، خلق میں وقت لگے گا لازماً۔ آم کی گٹھلی ہے، آم کا پودا بننے میں 5-6 سال لگ جائیں گے۔ رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے، بچے کے پورے بننے میں 9 مہینے لگیں گے، ٹائم لگے گا، اٹس خلق۔ قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین 6 دن میں پیدا کیے، ٹائم لگا کہ نہیں لگا؟ تو یہ امر ہے وہ پہلا، جس میں کہ کیا ہے 3 چیزیں ہیں۔ اللہ کا نور جو بہت لطیف ہے، وہ خزانہ ہے، اسی سے بنی ارواح انسان کی، اس سے بنے فرشتے۔ اور چوتھی چیز نوٹ کیجئے،
وہی بھی عالم امر سے متعلق ہے، اس لیے کہ وہ ایک کمیونیکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور الروح القدس۔ جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ۔ روح محمدی یہ بھی نوری وہ بھی نوری، یہ ان دونوں کا کمیونیکیشن ہے وہی، لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر سے۔ بہت پیارا شعر کہیں کہا ہے، کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ روح محمدی نے سنا ہے، اس کان سے نہیں سنا حضور نے، یہ نوٹ کر دیجئے، کبھی پڑھیے حقیقت وحی نامی کتاب مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی۔ وحی کی حقیقت کیا ہے؟ وہی براہ راست قلب پر جاتی ہے، اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی۔ یہ کان عالم خلق کا ہے، قلب عالم امر کی شے، روح کا مسکن ہے، وہاں روح ہے، روح محمدی ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کو اے نبی اتارا ہے اس فرشتے نے آپ کے دل پر براہ راست۔ تو نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ اب اس کے بعد جب مرحلہ دوم شروع ہوا بگ بینگ سے، آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں بہت چھوٹے چھوٹے ذرات، ایٹم سے بھی 1000 گنا چھوٹا، فوٹونز، ان سے چھوٹی کسی چیز کا تصور نہیں ہے، انتہائی گرم جو دھماکہ ہوا بگ بینگ، ٹریلینز ڈگریز فارنہائٹ اس کا ٹیمپریچر تھا، آج سائنس بتا رہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے آج انسان ایک تجربہ کرنے چلا ہے جس کے لیے ایک بڑی لمبی سرنگ کھودی گئی ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر، پہاڑ کے اندر، غالباً 26 کلومیٹر لانگ۔ اس میں یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں گے۔ سائنس تو اسی بات کو مانتی ہے جسے آپ ویریفائی کر سکیں ایکسپیریمنٹ سے۔ آپ کہتے ہیں پانی جو ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر بنا، ہائیڈرولسس کر کے دیکھ لیں، بن گیا، آ گئی آپ کے پاس، آکسیجن بھی آ گئی، ہائیڈروجن بھی آ گئی۔ تو یہ تو ویریفائبل ہوتا ہے۔ آج کو یہ تجربہ جو ہے اس کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کس قدر اس کے اوپر ٹریلینز آف ڈالرز خرچ ہو گئے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابھی کچھ میں رکاوٹ ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ کر لیں گے، انسان پہنچا ہوا یہاں تک۔ اتنے گرم تھے وہ، ٹریلینز آف ڈگریز آف فارنہائٹ، اور دوڑ رہے تھے اتنی تیزی سے کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے۔ انہی ذرات کے پھٹنے سے پھر گیلیکسیز بنی، یہ کدھر گئے ہیں، کدھر گئے، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے۔ جیسے آگ کا بھی پھٹ جاتا ہے کبھی کبھی، آگ کی کئی جو ہے، قرآن مجید میں ایک آگ کا تذکرہ ذی ثلاث شعب، جہنم جو ہے جو آگ ہوگی وہ 3 شعبوں میں تقسیم ہوگی۔ یہ گیلیکسیز بنی ہے۔ ان گیلیکسیز سے پھر کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے فوٹونز سے نیوٹرونز، پروٹونز، الیکٹرونز بنے، ایٹم بن گیا، ایٹم کے جمع ہونے سے ایک خاص ترتیب سے مالیکیول بن گیا، مالیکیول اور کمپلیکس ہوتے چلے گئے، اور خاص طور پر جو کاربن کا ایک ہے جو اس کا مین بن گیا، تو پھر یہ ان آرگینک سے آرگینک بن گئے۔ یہ ایک طرف ارتقاء ہو رہا ہے یا تنزل ہو رہا ہے، جو بھی آپ اسے کہیں۔ دوسری طرف یہ جو پھٹ رہا ہے سارا معاملہ، اس سے جو کرے وجود میں آ گئے، سٹارز، اور دوسرے یہ جو بھی اس کے گرد سیارے گھوم رہے، پھر یہ سیارے کو ٹھنڈے ہوئے۔ یہ بھی ایک سیارہ ہے زمین، سورج کے گرد گھومتا ہے، ستارہ سورج ہے، ٹھنڈا ہوا ہے، پھر اس پر بارش ہوئی ہے بے تحاشا۔ اور میرا گمان یہی ہے کہ ٹھنڈے ہونے سے اس زمین کے اندر سے جو بخارات نکلے ہیں، وہ گیسز، انہوں نے ہی جا کر فضا کے اندر پھر وہ پانی بنا ہے، پانی برسا ہے 1000 سال تک۔ اور چونکہ یہ سکڑا ہے، اس لیے اس کے اندر کہیں اونچائی ہو گئی، کہیں نیچائی ہو گئی۔ جو اونچے ہو گئے پہاڑ ہو گئے، جو نیچے تھے وہاں وہ بارش کا پانی جمع ہوا، وہ اوشنز بن گئے، سمندر بن گئے۔ اور جہاں یہ سمندر کے ساحل پر مٹی اور پانی کا انٹر ایکشن ہوتا ہے، خاص طور پر آپ کو معلوم ہے مد و جزر میں
ابھی موج ہٹ گئی پھر آ گئی، پھر ہٹ گئی پھر آ گئی، یہ کھیل ہے۔ اس سے جو ہے اس کے اندر وہ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حیات عرضی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس حیات عرضی کا پھر کلائمیکس انسان ہے۔ اس کا مادہ تخلیق مٹی ہے، لیکن اس کے بعد جو اس میں روح لا کر شامل کی گئی ہے، اس نے اس کا مقام کچھ اور ہی کر دیا۔ دوسرے پارٹس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شکریہ۔